اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شہر بابل اور اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، اور بخت نصر بادشاہ جو گزرا ہے اس نے کس طرح سے اس شہر کی تعمیر کی، اس کی پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ لیکن اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ بابل یعنی کہ باب ایل شہر کا تذکرہ تو اکثریت نے سن رکھا ہوگا۔ بابل شہر کی بنیاد ایک اندازے کے مطابق 4000 قبل مسیح میں موجود عراق کے علاقے میں دریائے فرات کے ایک کنارے پر پڑی، اور آغاز میں یہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، اور آہستہ آہستہ یہ گاؤں بڑھتا بڑھتا ایک اہم شہر بن گیا۔ بابل یعنی کہ بیبیلون میسوپوٹیمیا یعنی کہ موجودہ عراق کا ایک قدیم شہر ہے جو سلطنت بابل اور کلدانی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ موجودہ بغداد سے 55 میل دور بن جانب جنوب دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ 4000 سال قبل مسیح کی تحریروں میں اس شہر کا تذکرہ ملتا ہے۔ 1750 قبل مسیح میں بیبیلونیا کی بادشاہ حموربی نے اسے اپنا پایہ تخت بنایا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا اور خوبصورت شہر بن گیا۔ 689 قبل مسیح میں بادشاہ بنو قد نصریہ یا بخت نصر دوم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ پرانا شہر دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر آباد تھا۔ بخت نصر نے دریا پر پل بنوایا اور مغربی کنارے کا ایک وسیع علاقہ بھی شہر کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس کے عہد میں شہر کی آبادی 5 لاکھ کے قریب تھی۔ معلق باغات جن کا شمار دنیا کے 7 عجائبات میں ہوتا تھا، اس بادشاہ نے اپنی ملکہ کے لیے بنوائے تھے۔ 539 قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ سائرس نے بابل پر قبضہ کر لیا۔ 275 قبل مسیح میں اس شہر کا زوال شروع ہوا اور نئے تجارتی مراکز قائم ہونے سے اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اب اس کے صرف کھنڈرات باقی ہیں۔ 18ویں صدی قبل مسیح میں بادشاہ حموربی کے دور حکومت میں بابل خطے کی ایک اہم طاقت بن گیا۔ یاد رکھے کہ حموربی بھی وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ کار حکومت کے لیے آئین یا قانون بنایا اور اسے تحریری حالت میں محفوظ رکھا۔ 627 قبل مسیح میں اشور بنی بابل کے عہد کے بعد اسیرین سلطنت ٹوٹ گئی۔ اسیرین سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد نبوکلوسر نے بابل کی سلطنت کے دوسرے عہد کی بنیاد رکھی جس کا صدر مقام بابل کا شہر ٹھہرا۔ 605 قبل مسیح میں بخت نصر سلطنت بابل میں تخت نشین ہوا اور اس کا عہد بابل کی تاریخ کا ایک سنہرا دور سمجھا جاتا ہے جب سلطنت کی سرحدیں بہت وسیع علاقے پر پھیل چکی تھی۔ 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ بابل کے باغات معلقہ یعنی کہ بخت نصر نے ہی تعمیر کروائے تھے۔ عہد نامہ قدیم کے مطابق حضرت دانیال یعنی کہ دانیال نے نوشتہ دیوار کا ترجمہ کر کے بخت نصر کو ہی سنایا تھا۔ 562 قبل مسیح میں بخت نصر کے مرنے کے بعد اگلے 6 سالوں میں سلطنت بابل پر 5 حکمران رہے۔ 526 قبل مسیح میں نبونیدس تخت نشین ہوا۔ نبونیدس کا دور حکومت سلطنت بابل کے اختتام یعنی کہ 539 قبل مسیح تک رہا جب ایرانی بادشاہ سائرس اعظم کورش کبیر نے بابل کو فتح کیا۔ بہت سی روایات کے مطابق بابل شہر بغیر لڑے فتح ہو گیا تھا۔ ایک تحریر کے مطابق ایرانی بادشاہ کو مردوک نے بابل کو فتح کرنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ یوں کلدانیوں کی سلطنت بابل کے عہد 539 قبل مسیح میں اختتام پذیر ہوا۔ شہر بابل کے ساتھ اس کی زبردست فصیل کا ذکر بھی سننے میں آیا ہے۔ حموربی نے سب سے پہلے شہر کے گرد فصیل تعمیر کروائی۔ بخت نصر کے دور میں شہر کے گرد فصیلوں کے 3 حلقے تعمیر کروائے گئے۔ فصیل کی اونچائی 40 فٹ کے لگ بھگ تھی اور ان فصیلوں کے اندر کا رقبہ 200 مربع میل کے لگ بھگ تھا۔
یونانی مورخ ہیروڈوس کے مطابق فسیل کی موٹائی اس قدر تھی کہ اس پر رتھوں یا گھوڑا گاڑیوں کی ریس کروائی جاتی تھی۔ بخت نصر کے عہد میں شہر میں مدوک کی پوجا کے لیے ایک عالی شان عبادت گاہ بنائی گئی، جس کا نام ایسا گیلا تھا۔ اس عبادت گاہ کی اونچائی 280 فٹ تھی۔ شہر میں داخلے کے دروازے کا نام اشتار یعنی کہ اشتارتا دروازہ تھا، اور یہ نیلی ٹائلوں سے مزین تھا، اور اس پر شیر، ڈریگن اور بیل کی تصویریں بنی ہوئی تھی۔ 19ویں صدی میں کھدائی کے دوران اس دروازے کے حصے ملے۔ اشتار یعنی کہ اشتارتا بابل کی دیوی کا نام تھا، جو کہ محبت، جنگ، خوبصورتی اور طاقت کی دیوی تصور کی جاتی تھی۔ زگورات میسوپوٹیمیا میں کثیر منزلہ عبادت گاہ کو زگورات کہا جاتا تھا، اور بابل میں بھی ایسی ہی عبادت گاہیں بنانے کا رواج تھا۔ اسے گیلا اس کی مثال ہے، اور انہی کو مختلف مقامات پر بابل کے مینارات کہہ کر پکارا گیا ہے۔ ہماری آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔